أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ویوز، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور میں اپنے چینل آن لائن قرآن ٹیچنگ پر ایک نئی ویڈیو نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں. ویوز، آج ہم نے سورہ النساء کی آیت نمبر 12 کا پارٹ نمبر آخری پڑھنا ہے. تھوڑی بڑی تھی، اس وجہ سے ہم نے اسے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر دیا تھا. تو چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف. فا زبر فا، یہ علامت زبر کی ہے. زبر ہمیشہ حرف کے اوپر آتا ہے. حمزہ نون زیر ام، یہ علامت جزم کی ہے. جزم والا حرف ساکن کہلاتا ہے اور اپنے پہلے حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے. تو الف کے اوپر زبر زیر پہ یعنی کوئی بھی حرکت آ جائے یہ حمزہ بن جاتی ہے. حمزہ اس نون ساکن کے ساتھ مطلب نون جزم والے کے ساتھ آ کر ملی. تو نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کاف آئی ہوئی ہے. یہاں پر ایک فا کا قاعدہ لگے گا، یعنی ہم آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، مطلب کہ غنہ کر کے پڑھیں گے. آواز کو ایک الف کے بعد لمبا کریں گے اور ناک میں لے کر جائیں گے. حمزہ نون زیر ام، کاف الف زبر کا. الف سے پہلے زبر ہو اسے الف مدہ کہتے ہیں، اس کو ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں. نون واو پیش نو، واو کے اوپر جزم ہو اسے واو ساکن کہتے ہیں. اس سے پہلے پیش ہو اسے واو مدہ کہتے ہیں، اس کو بھی ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں، لیکن اوپر مد ہے تو اب زیادہ لمبا ہوگا. یہ نون واو پیش نو، فَإِن كَانُوا. حمزہ کاف زبر اک، حمزہ اس کاف جزم والی کے ساتھ اگر ملی. سا زبر سا، را زبر را، اک سارا، اس طرح بن جائے گا. میم نون زر میم، میم نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے زال آئی ہوئی ہے. اخفا کا قاعدہ لگے گا. زال کھڑا زبر زا، لام زر لی، کاف زبر کا، مم ذالک. اخفا کا مطلب ہوتا ہے آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا، ٹھیک ہے، مطلب غنہ کر کے پڑھنا. غننے کا مطلب آواز کو ایک الف کے برابر لمبا کرنا اور ناک میں لے کر جانا ہوتا ہے. فا زبر فا، ہا میم پیش ہم، فہم. مم ذالک، مم ذالک فہم. میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے وہاں پر اظہار کا قاعدہ لگتا ہے، یعنی ہم غنہ نہیں کرتے. شین پیش شو، را زبر را، کاف الف زبر کا. الف مدہ ایک الف کے برابر لمبا ہوتا ہے لیکن اوپر مادہ زیادہ لمبا ہوگا. یہ حمزہ پیش او، شرکاء. فا صادر فس، سا پیش سو، لام پیش لو، صادر سی، فس سولو سی. میم میم زر میم، یہ علامت تشدید کی ہے. یہ تین دندانوں والی شکل جو آپ کے سامنے آئی ہوئی ہے اسے تشدید کہتے ہیں. تشدید والا لفظ دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک دفعہ اپنے پہلے حرف سے مل کر اور دوسری مرتبہ خود. تو ایک دفعہ فا صادر فس بنا، آگے سا پیش سو، آگے لام پیش لو، پھر صادر سی، فس سولو سی، اس طرح. یہاں پر آپ کا سوال یہ ہوگا کہ یہ چھوٹی سی میم کہاں سے آ گئی. تو میم میم زر میم کیوں، کیسے بن رہا ہے یہ؟ نون ساکن کے بعد اگر حرف با آ جائے یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے. تنوین آپ کا سوال ہوگا تنوین کسے کہتے ہیں؟ تنوین دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد اگر حرف با آ جائے تو نون ساکن اور تنوین میم سے بدل جاتے ہیں. تو ہم یہاں پر نون ساکن میم سے بدل گیا، جیسے ہی حرف با آیا تو میم میم زیر میم اس طرح بن جائے گا. آپ نون ساکن کو میم کے بدل کر اخفا کریں گے، یعنی ہم غنہ کر کے پڑھیں گے. میم میم زیر میم، با عین زبر با، دال زیر دی، میم بعدی، اس طرح. آگے چلتے ہیں. واو زبر وا، سواد یا زیر سی، یا زبر یا، تا یا دو زیر تین. تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے یا آئی ہوئی ہے. اب آپ کا سوال یہ بھی ہو سکتا ہے حروف یرملون کون کون سے ہیں؟ حروف یرملون 6 ہیں، یا، را، میم، لام، واو اور نون. تنوین کے بعد ان میں سے کوئی بھی حرف آ جائے وہاں پر ادغام کا قاعدہ لگتا ہے، یعنی ہم غنہ کر کے پڑھتے ہیں. لام اور را بغیر غنہ کے پڑھے جاتے ہیں، باقی 4 یا غنہ کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں. یہاں تو آیا ہوا ہے یا، غنہ تو ہوگا. تا یا دو زیر تین، یا واو پہ یو، واو مد ایک الف کے برابر لمبا ہوگا. سواد کھڑا زبر سا، کھڑا زبر بھی ایک الف کے برابر لمبا ہوگا. لفظ بن جائے گا وصیتی، یوسا، یوسا. بازر بھی ہا، الف زبر ہا، یہ لمبا کریں گے آپ، الف مدہ کے اوپر مادہ آئی ہوئی ہے. بی ہا، حمزہ واو زبر او. واو ساکن ہو اس سے پہلے پیش ہو سے تو کہتے ہیں واو مدہ، وہ تو ہوتا ہے ایک الف کے برابر لمبا. الف سے پہلے زبر ہو سے الف مدہ کہتے ہیں، اس کو بھی ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں. یا ساکن ہو سے پہلے زیر ہو سے یا مدہ کہتے ہیں، اس کو بھی ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں. یہ تھے حروف مدہ جو ہوتے ہیں 3. اب بات آ رہی ہے حروف لین کی، کہ واو ساکن ہو اس سے پہلے زبر ہو سے واو لین کہتے ہیں. واو ساکن ہو سے پہلے پیش ہو سے واو مدہ، واو ساکن ہو سے پہلے زبر ہو سے واو لین. حروف لین 2 ہیں، واو لین اور یا لین. حروف لین معروف پڑھے جاتے ہیں، مجہول بھی نہیں پڑھے جاتے، ٹھیک ہے.
یہ اتنے زیادہ لمبے نہیں ہوتے، یہ سختی سے بھی نہیں پڑھ جاتے، نرمی سے پڑھے جاتے ہیں، معروف پڑھے جاتے ہیں، مجہول میں نہیں پڑھے جاتے. تو کس طرح پڑھیں گے جی؟ حمزہ واو زبر او، دال یا زبر دئی، یہ ہے یا لین، یہ ہے واو لین. دونوں یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یہ واو ساکن سے پہلے زبر ہے. یہاں پر آپ نے بات سمجھنی ہے، آیت کے درمیان میں اگر لا آ جائے تو آپ نے بالکل وقف نہیں کرنا، وہاں پر ملا کر پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. نون دو زیر نن، تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے غین آئے ہوئے ہے، یہ اظہار کا قاعدہ رہے گا، یعنی ہم گنہ نہیں کریں گے. غا یا غین یا زبر غی، را زبر را. بیہا او دین غیرا، اس طرح. یہاں پر یہاں پر لفظ کو سمجھنا ہے جی. میم پیش مو، دواد الف را زبر دار، اس طرح پڑھیں گے. جی وقف جائز کی علامت ہے، آپ یہاں پر وقف کر سکتے ہیں، مگر آپ وقف نہیں کریں گے یہاں پر. پھر تنوین کے بعد حروف یربلون میں سے واو آئی ہوئی ہے، ادغام کا قاعدہ لگ جائے گا، ملا کر پڑھیں گے، لفظ بن جائے گا میم پیش مو، دواد الف زبر را زبر، دواد الف را زبر دار، را واو دو زر ریوں، مدار ریوں، اس طرح. وقف کریں گے، جیم وقف جائز کی علامت ہے، وقف جب لفظ بن جائے گا را معقوف، مدار، مدار، اس طرح. اچھا جی، ہم ملا کر پڑھتے ہیں. غیر مدار، وقف کرتے ہیں جی. غیر مدار، اس طرح. او زبر وا، سواد یا زبر سی، یا زبر یا، تا میم دو زبر تم. جس میم کے اوپر تشدید ہو، جس نون کے اوپر تشدید ہو، وہاں پر غنہ ہوتا ہے. ہم آواز کو ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں اور ناک میں لے کر جاتے ہیں. تنوین کے بعد حروف یمنون میں سے میم آئے ہوئے، یہاں پر ادغام کا قاعدہ بھی لگ رہا ہے، یعنی اس طریقے سے بھی یہاں پر غنہ ہونا ہے. مطلب میم مشدد بھی ہے اور ادغام کا قاعدہ بھی لگ رہا ہے. غنہ تو ایک بار ہی ہونا ہے. میم زد میم نون لام زبر نل، نون اسلام تشدید والی کے ساتھ اگر ملے یہ الف اور یہ لام نہیں پڑھ جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی لام ہے، اس سے پہلے زیر ہو تو یہ باریک ورنی ہر حالت میں پرموٹی پڑھی جاتی ہے. یہاں تو اس سے پہلے زبر آئی ہوئی ہے، پرموٹی پڑھی جائے گی. نون لام زبر نل، لام کھڑا زبر لا، کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. الف مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے، ہاں معقوف. تو آپ پر وقف کرنا والا ہے، آپ یہاں پر وقف کر دیں، لفظ بن جائے گا وصیۃ من اللہ، اس طرح. وقف نہیں کریں گے، حاضر ہی من اللہ، آگے لگاتار پڑھتے ہیں. آگے جی. واو لام زبر وال، لام کھڑا زبر لا، ہا پیش ہو، واللہ. عین زبر آ، لام یازر لی، یا مدہ ایک الف کے برابر لمبا ہوگا، لام یازر لی، میم دو پیش مون، علیم. تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے ہا آئی ہوئی ہے، اس ہا کا قاعدہ لگے گا، یہاں پر غنہ نہیں ہوگا. ہا زبر ہا، لام یازر لی، میم معقوف، حلیم. یہاں پر آپ وقف کریں گے تو میم معقوف، وقف نہیں کریں گے. تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے تا آئی ہوئی ہے، یہاں پر اخفا کا قاعدہ لگ جائے گا، ملا کر پڑھیں گے حلیم تلک، اس طرح. اچھا لفظ بن جائے گا واللہ علیم حلیم. میں یہاں پر وقف کر رہا ہوں، میرا یہاں پر سبق ختم ہو رہا ہے. میں پیچھے سے ساری آیات اب دہرا دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے بھی آپ سے گزارش کرتے آ رہے ہیں اور آج بھی کر رہے ہیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچایا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ قرآن پاک سیکھ سکیں، آپ کو بھی ثواب ملے اور ہمیں بھی. فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. واللہ علیم حلیم. اس طرح بن گیا جی لفظ. غیر مضار، یہاں پر غنہ ہوگا، وقف نہیں کریں گے تو لفظ وقف کریں گے تو غیر مضار، اس طرح بن جائے گا. تو ویوز یہ تھا آج کا ہمارا سبق. انشاءاللہ میں کل نئی ویڈیو میں نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گا. تب تک آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.